کیا یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو کہتے تھے اے دو کانوں والے. اب دو کانوں والے کہنا سچ بھی ہے اور اس سے بچہ ہنس بھی پڑتا ہے. اور وہ چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے سبزی توڑ کے لاتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کو ابو بکلا کہتے تھے. عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو بہت لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ صحابہ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید کچھ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھے، نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں تھا تو یہ میرا بیٹا حسین آ گیا اور یہ میری پیٹھ پر سوار ہو گیا، اور جب تک یہ میری پیٹھ سے نہ اترا اس وقت تک میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں لیکن ایک بچے کی خواہش کی اتنی رعایت فرما رہے ہیں. تو پہلی بات بچے کو بوسہ دینا، دوسری بات خوش طبعی کرنا، اور تیسری بات بچے کو تحفہ ہدیہ دینا، چیز دینا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پھل پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اور مجلس میں جو سب سے کم عمر کا بچہ ہوتا اس کو پھل کھانے کے لیے پہلے دیتے تھے. تو دیکھو پریورٹی مل رہی ہے بچے کو. ایک مرتبہ نجاشی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ بھیجا، اس میں ایک بڑی خوبصورت انگوٹھی بھی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ یہ انگوٹھی تو میں اس کو دوں گا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، بہت مجھے پیاری ہے. تو سب حیران کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ انگوٹھی کس کو ملتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو بلایا اور اس کو وہ انگوٹھی ہدیہ عطا فرما دی. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بڑے برتن میں حلوہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا. تو فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ حلوے کا بڑا شوقین تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو حلوہ دیا، لیکن جب اس نے کھا لیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور دوں؟ اس نے کہا ہاں. تو نبی علیہ السلام نے اسے پھر دیا. جب اس نے وہ حصہ بھی کھا لیا تو نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اشارہ کیا کہ تمہیں پھر دوں؟ اس نے کہا ہاں. تو 3 مرتبہ بچے کو دیا، 1 مرتبہ بڑوں کو دیا. چوتھا ہوتا ہے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا. اس سے بچوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر کوئی سائبان ہے، کوئی چھتری ہے اور ہم کسی کی کوریج میں ہیں، کوئی ہمیں اون کرتا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ کبھی کبھی بچوں کو پاس بلائیں، بوسہ لیں، سینے سے لگائیں، ان کے سر پہ شفقت محبت کا ہاتھ پھیریں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انصار کے بچوں کو سلام فرماتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے. یعنی بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو دیکھیے کہ بچوں کو نہیں فرماتے تھے کہ تم مجھے سلام کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام فرماتے اور پھر ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور جیسے ہی میں بیٹھا نبی علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے اللہ عبداللہ کو جعفر کا جانشین بنا، ان کا نائب بنا.
जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक छोटे से सहाबी हैं, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे और मैं खड़ा हुआ था। मैं नबी अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रुखसार पर हाथ फेरा। आपके उस मुबारक हाथ की ठंडक और खुशबू मैं आज भी महसूस कर रहा हूं। पांचवी चीज होती है कि बच्चे का मुस्कुराकर इस्तिकबाल करना। ये स्माइल दूसरे बच्चे के दिल के अंदर एक खुशी पैदा कर देती है। इसलिए जब भी इंसान छोटे बच्चे को देखे तो जरूर मुस्कुराए। ये नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। छठी चीज है अहवाल की खबरगिरी। तो नबी अलैहिस्सलाम बच्चों को मिलते थे तो उनसे पूछते रहते थे, आप कैसे हो, तबीयत ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। इस किस्म की बात उनके बारे में पूछते रहते थे। चुनाचे एक मरतबा उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों शहजादे हसनैन करीमैन काफी देर से गायब हैं, पता नहीं कहां चले गए। तो नबी अलैहिस्सलाम उसी वक्त उठे और सलमान फारसी लानों को साथ लिया और उन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकले। हमारा जैसा कोई होता तो पहले घर आता और बीवी को डांट डपट करता, तुम अंधी हो, तुम्हें पता नहीं चलता, किधर बच्चों को भेज दिया। नबी अलैहिस्सलाम बच्चों को तलाश करने निकले। फरमाते हैं कि करीब पहाड़ी की चोटी सी थी, तो हम जब उस चोटी के करीब पहुंचे तो हमने दूर से देखा कि दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे हुए और खड़े हैं, एक जगह हरकत नहीं कर रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब हुए तो क्या देखा कि एक बड़ा सांप है और वो उनके करीब वो भी खड़ा हुआ है और उससे डर के बच्चे वो दोनों एक दूसरे से गले मिलके और डर के सहम के खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो सांप एक तरफ को चला गया और नबी अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को सही सलामत देखकर खुशी का इजहार फरमाया। फिर एक बच्चे को दाएं कंधे पे उठा लिया और दूसरे बच्चे को बाएं कंधे पे उठा लिया। रावी कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने उन बच्चों को देखकर कहा कि बड़े खुश नसीब बच्चे हैं जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवार हैं। तो ये सुनकर नबी इस्लाम ने फरमाया कि सवार भी तो कितने प्यारे हैं। सातवीं चीज होती है बच्चे को आदाब सिखाना। इसलिए एक साहब ने कहा कि जिसने औलाद को अदब सिखाया उसने अपने दुश्मनों को जलील कर दिया। हदीस मुबारक में है कि कोई वालिद अपनी औलाद को हुस्न अदब से बेहतर तोहफा नहीं दे सकता। तो बच्चों को वालिदैन का अदब, उस्ताद का अदब, उलमा का अदब, भाई का अदब, पड़ोसी का, खाने पीने का, लिबास, मेहमान नवाजी, ये सब चीजें माँ बाप को सिखानी पड़ती हैं। इसके लिए बा अदब बा नसीब किताब का अगर आप मुतालिया रखें और खाने के वक्त खाने के आदाब डिस्कस कर लें, कपड़े पहनाते हुए कपड़ों के आदाब, मजालिस के अंदर मुख्तलिफ आदाब अगर बच्चों को समझाती रहें तो बच्चे बाअदब बन जाएंगे। बच्चों के अंदर फिर कुछ आदतें पैदा करनी पड़ती हैं। मसलन एक आदत है सच बोलना। ये इतनी अहम आदत है कि जब तक बच्चे के अंदर सच बोलने की आदत पैदा न हो उसके अंदर अच्छा इंसान पैदा नहीं होता। इसलिए बच्चे को सच और झूठ का फर्क बताएं और बताएं कि झूठ से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, सच बोलने से अल्लाह ताला राजी होते हैं। बच्चा गलती करके सच बता दे तो उसे माफ कर दें,
اور کسی بات پہ بھی اگر جھوٹ بولے تو بچے کو ضرور سزا دیں، اس کو فیل ہو کہ ماں باپ کی ساری محبتیں میرے لیے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پھر مجھے سزا مل کے رہے گی۔ اس معاملے میں سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ جھوٹ جتنا بھی تیز دوڑے، سچ بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیا کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سچ بولنے کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ بندے کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ پہلے میں نے کون سی بات کی تھی، اس لیے کہ جو بھی کی جب بھی کرے گا وہی کرے گا۔ جھوٹ بولنے والوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کس کے سامنے کیا کہا تھا اور کس کے سامنے کیا کہا تھا۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ انسان اپنی غلطی چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے 2 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر 2 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ ایسا سلسلہ بڑھتا ہے کہ انسان کو اٹھتے بیٹھتے جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بچے کی اس بارے میں اچھی تربیت کریں اور سختی کریں کہ وہ ہر حال میں سچ بولے، اور جب دیکھیں کہ اس نے غلطی کی مگر سچ سچ بتا دیا تو بچے کو معاف کر دیں۔ بچے کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ سچ بتاؤں گا تو مجھے مار پڑے گی، اس سے پھر بچہ سچ بولے گا اور پھر آپ کے لیے اس بچے کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کئی بچے ہوں ان میں سے ایک زیادہ سچ بولتا ہو تو پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار زیادہ کریں تاکہ دوسروں کو محسوس ہو کہ یہ سچ بولتا ہے، اور یہ سچ بولنا امی کو اتنا پسند ہے کہ امی اسے ہم سے زیادہ اس وقت پیار کر رہی ہیں۔ 9ویں چیز ہے بچے کو رازداری سکھانا۔ کئی مرتبہ بچے ادھر کی باتیں ادھر کر دیتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بری عادت ہے جو دلوں کے اندر فاصلے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سنی سنائی باتیں ادھر ادھر کرتے پھرنا، یہ بھی بری چیز ہوتی ہے۔ تو بچے کے اندر یہ صفت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی بات دیکھی تو خاموشی اختیار کرو، اس کو خواہ مخواہ دوسروں کے سامنے نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور خود وہیں تشریف فرما ہوئے۔ میں کام کرنے کے لیے چلا گیا، کام میں مجھے کافی دیر لگ گئی، واپس آیا تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے۔ جب گھر آیا تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹے تم اتنی دیر کہاں رہے؟ تو میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک کام بھیجا۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے کیا کام بھیجا؟ تو میں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا راز ہے، میں کیوں بتاؤں؟ تو میری والدہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے فرمانے لگیں کہ اے بیٹے نبی علیہ السلام کے رازوں کی حفاظت کرنا۔ تو بندے کے سینے کو خزینہ ہونا چاہیے، ورنہ تو بچے ماں کی باتیں باپ کو بتاتے ہیں اور باپ کی باتیں ماں کو بتاتے ہیں، اور جب دونوں کی جنگ ہوتی ہے تو مزے سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ 10ویں چیز بچوں کے اندر امانت داری کو پیدا کرنا۔ بددیانتی انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیا کرتی ہے، ایسا انسان بے اعتبارہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہوتا ہے، یعنی جیسے انسان اپنے مال کی خود حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، تو بیٹا بھی اپنے باپ کے مال کا اسی طرح نگہبان ہے، وہ بھی اس میں امانت داری کا معاملہ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امین تھے کہ کافر بھی آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں
اور آپ امانت کا خیال کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ قریش مکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن ہیں، جو آپس میں مشورے کر رہے ہیں دار الندوہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح حب سے بیجا میں رکھیں یا شہید کر دیں، اور پھر ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ لے کر رات کو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ان کافروں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی لانوں کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان کے ذمے لگایا کہ یہ فلاں فلاں امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بعد میں میرے پاس مدینہ آ جانا۔ حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ جان کے دشمن ہیں، اور اس حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کا لحاظ فرما رہے ہیں۔ تو مومن اتنا امین ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک جہاد میں دشمن بادشاہ قتل ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا، لوگ خوش تھے، مطمئن تھے۔ بہت دن گزرے تو ایک مسلمان سپاہی، سادہ سے کپڑے تھے، سادہ سی شخصیت تھی، امیر لشکر کے پاس آیا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ امیر صاحب، جب جنگ ہوئی تو بادشاہ کو میں نے قتل کیا تھا، اور اس کے سر پہ ایک تاج تھا جس میں قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے، وہ میں نے اٹھا لیا تھا اور میں نے آ کر اس کو اپنے سامان میں رکھ دیا، اور یہ سوچا کہ چلو پہلے باقی سامان آپ کے پاس پہنچ جائے، میں بعد میں پہنچا دوں گا۔ کسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس تاج ہے یا نہیں، میں وہ تاج لایا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تاج امیر کے حوالے کر دیا۔ امیر کے ہاتھ میں جب تاج آیا تو وہ دیکھ کر حیران، اتنے قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے کہ اگر یہ سپاہی اس کو اپنے پاس رکھ لیتا اور ایک ایک ہیرے موتی کو بیچتا رہتا تو پوری زندگی کا خرچہ اس کا نکل جاتا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تاج کس کے پاس ہے۔ اور یہ سپاہی از خود اس تاج کو واپس کرنے کے لیے آ گیا، تو امیر نے اس تاج کو اپنے ہاتھ میں لے کر خوش ہو کر اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس مجاہد نے پیٹھ پھیری واپس جانے کے لیے، اور بادشاہ کی طرف پیٹھ پھیر کر کہا کہ جس اللہ کی رضا کے لیے یہ تاج میں نے واپس کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ یعنی مجھے آپ سے اپریسیشن کے دو لفظ بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور یہ امانت داری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں تھی۔ 11ویں چیز ہے بچے کو سمجھانا کہ سینہ بے کینہ ہونا چاہیے۔ کینہ کہتے ہیں کسی کی بات ناپسند آئی، کسی سے جھگڑا ہوا، کسی نے تکلیف دی، اس کے بارے میں دل کے اندر ایک دشمنی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو بچوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ سینے سے کینے کو ختم کر دیں تاکہ ان کے اندر معافی کی عادت پیدا ہو۔ ورنہ دیکھا گیا ہے کہ جس کسی کے بارے میں دل میں کینہ ہو، بندہ اس کا برا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا کچھ اچھا ہو تو بندے کو وہ بھی پسند نہیں آتا،
اس کو خوشی کیوں ملی یہ بھی بری لگتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کینہ رکھنے والا انسان اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہوا کرتا ہے. کہ اگر دشمنوں کو اللہ نے کوئی نعمت دی تو اس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ ان کو یہ کیوں ملی. تو سینہ بے کینہ اللہ رب العزت کو بہت پسند. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، اگر تم صبح و شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو تو ایسا کر لو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو مستورات کو چاہیے کہ آج نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں، اور دلوں میں جس کسی کے خلاف بھی کوئی بات ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ساس بہو کو معاف کر دے، بہو ساس کو معاف کر دے، بہن بہن کو معاف کر دے، رشتہ دار عورتیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اس معافی کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت سب گناہگاروں کی بخشش کر دیتے ہیں. جن کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے. تو اگر شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کیا بنا ہمارا. اور اب 27 رمضان تو ویسے بھی قریب. تو اس لیے مستورات کو چاہیے کہ جس کسی سے ناراضگی ہے، خفا ہیں، تکلیف پہنچی، دل میں کوئی بات ہے، تو بس ایک دوسرے سے پہلے ہی معافی تلافی کر لیں، تاکہ 27 کی رات ہماری ایسی ہو کہ اگر اللہ رب العزت ہماری بخشش کا ارادہ فرمائیں تو یہ کینہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ کہیں بن جائے. اور یہی صفت پھر بچوں کے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے. تاہم یہ ایک آگ ہوتی ہے جس میں بندہ خواہ مخواہ جلتا رہتا ہے. تو کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو بے قرار کرنے کی. اس کا علاج سن لیجئے. ہمارے مشائخ کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، قدم قدم پر انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. چنانچہ انسان اگر کسی کے بارے میں دل میں کینہ محسوس کرے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کے بارے میں اللہ کے سامنے دعا کریں. جب آپ اس کے بارے میں دعا کریں گے تو خود بخود دل میں خیر خواہی آ جائے گی اور کینہ دل سے نکل جائے گا. 12ویں اور آخری چیز، بچے کو خوش اخلاقی کی تعلیم دینا. ایسی احادیث سنائی جائیں، ایسے واقعات سنائے جائیں کہ جس سے بچے کے اندر خوش اخلاقی پیدا ہو. خوش اخلاقی پیدا کرنے کی اہمیت بچے کے سامنے کھولنی چاہیے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے اور بہتر ہیں. تو بچے کو سمجھائیں کہ تم جتنی خوش اخلاقی اپنے اندر پیدا کرو گے اتنا تمہارا ایمان زیادہ مکمل ہوگا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو یہ مسکرانا اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب دیکھیں مسکراہٹ میں کیا لگتا ہے، لیکن صرف مسکراہٹ پر اگر بندے کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے تو کتنی آسان نیکی ہے. ایک روایت میں ہے کہ 2 مسلمان بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے نہیں الگ کرتے، اس سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں
جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کسی کو مصافحہ کرتے تو جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ کو نہیں چھوڑتے تھے، پہلے نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گرم جوشی سے ملتے تھے، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری سنت ہے، اگر خامند بھی مسکراتا ہوا گھر میں آیا کرے اور بیوی کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ بھی خامند کو مسکراتے دیکھ کے مسکرایا کرے تو سارے گھر میں مسکراہٹیں ہوں گی۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل کسی مومن کے دل کو خوش کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف سے آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر وہ آپ کے دائیں طرف سے آیا اور پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر وہ آپ کے بائیں طرف سے آیا اور آ کر اس نے پھر یہی پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر وہ بندہ نبی علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف سے آیا اور پھر اس نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں سمجھ رہا کہ افضل ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل خوش خلقی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خلقی اتنی پسند تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ خوش خلقی انسان کے گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جیسے برف پانی کو پگھلا دیتی ہے، جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، یعنی پانی میں ڈالیں تو برف فوراً پگھل جاتی ہے۔ اسی طرح خوش خلق انسان کے گناہ خوش خلقی کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں۔ تو بچے کو یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ دیکھو تم نے اپنے بھائی کا دل خوش کرنا ہے، بہن کا دل خوش کرنا ہے، ماما کا دل خوش کرنا ہے، ابو کا دل خوش کرنا ہے، تم نے اپنے بڑوں کا، اپنے ساتھ والوں کا، سب کا دل خوش کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیں گی کہ بچے کی شخصیت میں ہمدردی پیدا ہوگی، ملنساری ہوگی، حساس طبیعت ہوگی، وہ دوسروں کو دکھ دینا کا کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا، دوسروں کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے بچے کو خوش خلقی سمجھانی چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ بچہ چپ چاپ الگ اپنی دنیا میں مست رہے۔ اس طرح کٹ ہٹ کر زندگی گزارنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مل جل کر رہیں، ملنساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اسی کا نام انسانیت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کا مال پیسہ بھی بڑا دیا تھا۔ ایک نواب کے بیٹے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرے اوپر 700 درہم کا قرض ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو میں قرض ادا کر کے پرسکون ہو جاؤں۔ آپ نے چٹ لی اور کاغذ پر لکھ کر اس کو دیا کہ جاؤ میرے اکاؤنٹنٹ کے پاس اور اس سے پیسے لے لو۔ وہ اکاؤنٹنٹ کے پاس گیا۔ اس اکاؤنٹنٹ نے جب کاغذ کو دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 7000 درہم، اور بندہ مانگ رہا تھا 700 درہم۔ تو یہ کنفیوز ہو گیا۔
پھر کہنے لگا کہ اچھا میں حضرت سے ویریفائی کر لیتا ہوں کہ تجھے کتنا دینا ہے. تمہیں ضرورت ہے 700 کی، اور مجھے لگتا ہے کہ بائی مسٹیک ایک ڈیجٹ زیادہ پڑ گئی اور یہ 7000 لکھا ہوا ہے. تو اکاؤنٹنٹ نبی علیہ السلام کی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت اس کو تو 700 چاہیے، آپ نے 7000 لکھ دیے. انہوں نے فرمایا اچھا کاغذ مجھے دکھاؤ. جب کاغذ دکھایا تو انہوں نے 7000 کو کاٹ کر اس کی جگہ 14000 لکھ دیے کہ یہ رقم اسے دے دو. خیر اکاؤنٹنٹ نے رقم تو دے دی مگر وہ بات کو سمجھ نہ سکا. تو پھر وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ سمجھ نہیں آئی، چاہیے تھے اس کو 700، 7000 لکھ دیے. میں پوچھنے آیا تو بجائے کم کرنے کے 14000 کر دیے، یہ مسئلہ کیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مومن کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے تو خوشی پہنچانے پر اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ مجھ سے 700 درہم مانگنے آیا، میں نے 7000 لکھے کہ ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملے گی. تم نے میرا کام خراب کیا، ویریفائی کرنے آ گئے. اب جب اس کو 7000 کی فگر کا پتہ چل گیا تو اب اسے 7000 مل بھی جاتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی. تو میں نے اس کو کاٹ کر 14000 کیا کہ اب پھر ان ایکسپیکٹڈ اس کو خوشی ملے گی تو اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آپ بھی کبھی اپنے خاوند کو ان ایکسپیکٹڈ خوشی پہنچایا کریں، بچے کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کا اچانک دل خوش کرے، ایسی بات کرے، ایسا کام کرے کہ ان کا دل خوش ہو جائے. اس طرح بچے کے دل میں دل کو خوش کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے. ایک بات یہاں پر سمجھنا ضروری کہ دل خوش کرنے سے مراد شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام کرنا. یہ نہیں ہے کہ بچے کو کوئی کہے میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو میں بہت خوش ہو جاؤں گا، یا کسی عورت کو کوئی کہے تو میرے پاس آ جاؤ میں بہت خوش ہو جاؤں گا. نہیں، معصیت کے ذریعے کسی کو خوش نہیں کرنا، نیک اور جائز کام کے ذریعے کسی کا دل خوش کرنا. اس پر یہ سب اجر انسان کو نصیب ہوتا ہے. تو جب بچے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو بچہ ایک محبوب شخصیت بن جاتا ہے. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ایسا ہو کہ ہر کوئی اسے پسند کرے، اس کی بیٹی ایسی ہو کہ ہر کوئی پسند کرے. تو اس کے لیے بچوں کے اندر خوش خلقی کی عادت ڈالیے، صفت پیدا کیجئے اور ان کے سامنے اس کی تعلیم دیجئے. کتابوں میں سے خوش خلقی کے واقعات پڑھ پڑھ کے سنائیے، جو تجربے میں واقعات مشاہدے میں آئے ہوں وہ ان کو سنائیے، تاکہ بچے دوسروں کے کام آئیں اور دوسروں کے ساتھ ایک اچھا انسان بن کر پیش آئیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قدم پر ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا کیا عالم. ایک واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں. جوانی کی عمر ہے، مکہ مکرمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. ایک بڑھیا اپنی گٹھڑی کو لے کر اپنے دروازے کے سامنے بیٹھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. پوچھا اماں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، میں شہر سے باہر ایک جگہ جانا چاہتی ہوں، سامان بھاری ہے اٹھایا نہیں جاتا تو میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں. ذرا سوچئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا سامان سر پر اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر کی طرف چل پڑے.
جب ذرا آبادی سے باہر نکلے تو بڑھیا نے آپ سے باتیں کرنی شروع کر دیں. کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے میں کیوں باہر جا رہی ہوں؟ آپ نے پوچھا بتائیں. کہنے لگی کہ ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ رہے ہیں. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں بھی ایسا نہ کر بیٹھوں، تو میں مکہ چھوڑ کے فلاں جگہ جا رہی ہوں تاکہ میں ماں باپ کے دین پر قائم رہوں. وہ باتیں سنا رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سن رہے ہیں، اور وہ نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا تم ماں باپ کے دین پر جمے رہنا، اگر کبھی موقع ملے تو اس کی بات مت سننا، وہ تو کوئی جادوگر ہے، دلوں پہ اثر کر دیتا ہے، بندے کا دل چھین لیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی بات میں بڑی کوئی تاثیر ہے. جتنی باتیں بھی وہ کر رہی تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باتیں خاموشی سے سن رہے تھے اور اس کا سامان لے کر چل رہے تھے. جب اس کو اس کی جگہ تک پہنچایا، بڑھیا بڑی خوش ہوئی. کہنے لگی نوجوان تو کتنا اچھا ہے، ذرا اپنا نام بتا، میں اگر کبھی مکہ مکرمہ واپس آئی تو میں تجھے ضرور ملوں گی، تو مجھے بیٹوں کی طرح پیارا لگتا ہے. جب بڑھیا نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جس نوجوان کے بارے میں سارے راستے آپ بات کرتی آئی ہیں میں وہی نوجوان محمد ہوں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی دیکھیے. اس عورت کو کیا پتا تھا کہ جس نے میرا سامان اٹھایا اس نے تو پوری انسانیت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، جنہوں نے اس طرح خوش خلقی کے ساتھ پیش آنے کی ہمیں تعلیمات دیں. اللہ تعالی ہمیں خوش اخلاقی نصیب فرمائے، اور اب تک ہم نے جو بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کے دل دکھائے، اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے اللہ ہم بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، ہمیں خوش خلقی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرتے ہیں. میرے مولا ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. بات بات پہ دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. میرے مولا ہم حیوان ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا. اللہ ہماری اولادوں کے اندر بھی خوش خلقی کو پیدا فرما، اچھے مینرز ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، اچھی ہیبٹس اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی علیہ السلام کے اچھے اخلاق کا ہمیں نمونہ عطا فرما، ان اخلاق عظیمہ کی جھلک ہماری زندگیوں میں پیدا فرما. میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما. رمضان مبارک کے آخری دن گزرتے جا رہے ہیں، میرے مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما. آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کے یہاں آتی ہیں، آپ کے سامنے دامن پھیلاتی ہیں، اس بات کو مانتی ہیں کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے جس سے ہم نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اے کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ سینکڑوں عورتیں اور سینکڑوں مرد اے اللہ آواز سن رہے ہیں، اپنی رحمت سے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے.
اے کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ رحمت کا مہینہ مغفرت کا عشرہ ہے، اپنی رحمت سے اللہ اس آگ سے آزادی کے عشرے میں ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ رب کریم درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجئے، اپنی رحمت سے محروم نہ کیجئے۔ اے کریم آقا اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ میرے مولا ہمیں ریا سے بچا لیجئے، دکھاوے سے بچا لیجئے، نفاق سے بچا لیجئے۔ اے اللہ سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیجئے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔